اس صورت کے جو بنیادی طور پر میٹیریل ہے وہ دو ہیں. ایک یہ کہ قیامت میں انسان کا پیدا ہو کے دوبارہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا. یہ مکی صورت ہے نا سورہ مومنون، اور اس میں انکار تھا کہ یہ قیامت کس طرح آئے گی اور کس طرح دوبارہ بندے کو پیدا کیا جائے گا اور کس طرح حساب کتاب ہوگا. اور دوسری طرف یہ کہ جو خدا ہے وہ ایک نہیں، اس سے اتنا کام نہیں چل سکتا، بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے. تو تعدد الہ اور انکار قیامت دو اس صورت کے بنیادی طور پر موضوع ہیں. اب دیکھیں کہ اس جگہ نبی کی بشریت کی بحث اس سلسلے میں کیوں آ گئی. جو بنیادی طور پر مبحث دو ہے، یا تو خدا ایک جو ہے وہ کام نہیں چلا سکتا، بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے، یا یہ موضوع ہے، یا یہ ہے کہ مر کے دوبارہ جینا یہ ممکن نہیں، حساب کتاب ممکن. جب اس کے مضمون تمام علماء تحقیق کے نزدیک ہیں یہ، تو بیچ میں نبی کی بشریت کی بحث کیسے چڑھی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اگر تو یہی بحث ہونا کہ خدا کے ہونے کا یہ ثبوت ہے، ایک ہونے کا یہ ثبوت ہے، پھر تو مضمون سے متعلق ہے. یہ کہ اس طریقے سے رب پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کو پیدا کرتا ہے تو مری ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر تو اصل مضمون سے اس مٹیریل کی مطابقت ہوگی. اس جگہ نبیوں کی بشریت اور بشریت سے ایک والا زندگی، ان دو چیزوں کا ذکر کس بنیاد پر آ گیا؟ یہ ایک بات ہے. کہا دراصل 100 سنار کی ایک لوہار کی، یہ فرق ہے. کہ یہ دونوں باتیں میٹا فزیکل ہیں، یعنی اس کے تجربات اور مادے کے ساتھ تعلق سے بلند و بالا ہیں. کہ خدا ایک ہے یہ بھی ایک نظریاتی بات ہے. ایسے ہاتھ سے چھوا نہیں جاتا، زبان سے چکھا نہیں جاتا، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، ناک سے سونگا نہیں جاتا، کان سے سنا نہیں جاتا، زبان سے چکھا نہیں جاتا، ٹٹول کر معلوم نہیں ہو سکتا. ہاں محسوسات میں سے نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ قیامت ہے، یہ بھی ایک محض نظریاتی چیز ہے. کوئی اس کا ایکسپیریمنٹ کسی لیبارٹری میں نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ہے، یہ قیامت ہے اور اس طریقے سے اس میں یہ پروسیس ہوتی ہے اور اس سے پروسیڈنگز اس کی ہوتی ہیں. اب دونوں کا تجربہ نہیں کرایا جا سکتا، کس طرح منوایا جائے؟ کہا دراصل یہ انتظام دیتے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں کہ جو دیکھنے میں تو لوگوں جیسا نظر آئے لیکن کام وہ کر کے دکھائے کہ گئے ہوئے سورج کو واپس لائے. سورج جاتے کہاں، چمکتے سورج کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے. یہ فریب نگاہ میں مصروف ہے نا، نگاہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں. سمجھتے ہیں ہماری نگاہیں جو کچھ دیکھتی ہیں یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. ان کو پتا چلے کہ دیکھنے میں تو 10 انگلیوں والا بندہ ہے لیکن ایک انگلی اس کے پاس وہ بھی ہے کہ اس طرح اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھنے میں تو ہمارے ہی جیسا نظر آتا ہے لیکن ہے ہمارے جیسا نہیں ہے. بیٹھا ہوا زمین پر ہے لیکن آسمانی مخلوق کو کنٹرول کرتا ہے. جس کی یہ قوت ہے اس کی باقی باتیں بھی سچی ہیں. مانو بھی خدا ایک ہی ہے کیونکہ یہ ایک ہو کے مشرق و مغرب پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. چاہتا ہے تو درختوں کو دوڑاتا ہے، چاہتا ہے تو پرندوں سے باتیں کراتا ہے، چاہتا ہے تو جانور اس کے ریوڑ چلاتے ہیں، چاہتا ہے تو کعبہ رقص کرتا ہے، چاہتا ہے تو اخت رقص کرتا ہے، چاہتا ہے تو چاند توڑ لیتا ہے، چاہتا ہے تو سورج موڑ لیتا ہے. تو یہ ہماری جو عقل نارسا ہے وہ تو یہ سوچتی ہے ہمارے جیسا بندہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا. ہماری عقل جب ناکارہ ہو گئی تو معلوم ہے پاس بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ.